اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. تحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. على روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء، مولى الموالي، إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، وعلى أوليائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض بعد ذلك ضحاها، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ان تمام مرحومین کے لیے. یہ مرحومین جن برادران نے مجلس کا انعقاد کیا، کاشف حسن صاحب اور خرم مشکبار اور عابس حسن صاحب کے والد مرحوم کی مجلس ہے، اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کی مجلس ہے. ان کے والد مرحوم سید حسن رضا، ولد سید علی رضا زیدی، سید علی رضا، ولد سید مراد علی، سید مراد علی، ولد سید دلدار علی، سروری بیگم بنت مختار حسین، اسد رضا، ولد سید علی رضا زیدی، جعفر رضا، ولد سید علی رضا زیدی، شمیم اختر بنت امیر حسن کاظمی، محمد احسن رضوی، ولد سید علی حسنین، سید علی حسنین، ولد سید علی سجاد، ممتاز بانو بنت اظہار حسین، انور پرویز ولد علی حسنین، اور علی حسنین ولد صفدر حسین، اور آل رضا ولد ابن رضا، زکیہ خاتون بنت سید علی گدا حسین رضوی، سید اقتدار حسین رضوی، ولد سید گدا حسین رضوی، مولانا سید ظفریاب علی رضوی، ولد سید محمد سبطین رضوی. ان تمام کے لیے اور حاضرین کے تمام مرحوم کے لیے، تمام شہداء کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد. اتصال ثواب کی مجلس ہے. روز آج وہ دحو الارض ہے، اور جس دن کا روزہ افضل ترین روزوں میں سے ہے، جس کے اعمال بہت مختصر ہیں، لیکن اس روز کلام مستقبل بہت زیادہ تاکید ہے، زیارت ضرور پڑھی جائے. اور 25 ذی-القعدہ شاید اب کیونکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں سنی جا رہی ہے مجلس، تو ہر جگہ تاریخیں الگ الگ شاید ہوں، ممکن ہے کہ تاریخ بھی آگے پیچھے ہو، لیکن اس وقت برطانیہ کے اندر جو ہے، یہاں یورپ میں 25 ذی-القعدہ ہے، جو بہرحال زمین جس دن بچھائی گئی. والارض بعد ذلک دحاہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے پھر اس کے بعد زمین کو بچھایا. سال کے 4 روز
جن کا روزہ بہت زیادہ تاکید کی گئی. 4 دن جیسے غدیر کے روزے، عید غدیر کے روزے کی بہت زیادہ تاکید ہے، نیمہ شعبان کے روزے کی بہت زیادہ تاکید ہے، یعنی اس دن روزے کے لیے بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی. بعثت کا، عید بعثت 27 رجب کا اور 25 ذی-القعدہ، یہ 4 افضل ترین مستحب روزے ہیں. اور آج کے روزے کے لیے ملتا ہے کہ یہ 60 برس کے روزوں کے برابر ملتا ہے، 60 مسلسل یعنی. یا تو بہرحال یہ ہے وہ اعمال کا دن ہے، بے انتہا اس میں عبادات کا دن ہے، اور افضل ترین عبادت جو ہے وہ محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھنا افضل ترین عبادت ہے. ما من عبادت افضل من صلوات علی محمد و آل محمد فی یوم الجمعہ. آج جمعے کا دن بھی ہے، جمعے کے دن افضل ترین عبادت محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھنا. اور بے انتہا حدیث ہیں. تو بہرحال احادیث بہت زیادہ ہیں جمعے کے دن کے لیے. اور خود دحو الارض دحاہا والارض بعد ذالک دحاہا، یہی وہ جو قرآن کا لفظ ہے، آیت ہے میں نے انتخاب کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر والارض بعد ذالک دحاہا، اللہ نے زمین کو بچھا دیا. قرآن کریم میں یہاں پہ جلدی سے جناب امیر علیہ السلام کے فرمان سے اور استدلال پیش کرنا چاہوں گا. ایک بہت بڑے مفکر تھے لبنان کے، عیسائی تھے، کرسچن تھے. ان کا پچھلے چند برس پہلے انتقال ہو گیا، مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں ان کے انتقال کی. نام ان کا، وہ کرسچن تھے، جارج جورڈاک نام تھا، جارج جورڈاک، جرداک عربی میں کہتے تھے، جارج جرداک. تو عیسائی تھے، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے خطیب تھے تھے. انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی، اور 90 برس سے زیادہ ان کے جو ہے عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا. اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام پہ بہت زیادہ کتابیں لکھی. ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہوئی، الصوت العدالۃ الانسانیہ، جس کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا، لیکن وہ سمرائزڈ انگلش کا ٹرانسلیشن ہے، دا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے. اور اردو میں بھی ندائے عدالت انسانی کے نام سے ظاہراً علامہ رضا جعفر نقوی صاحب کا کسی کا ترجمہ ہے، جنہوں نے ترجمہ کیا اس کو اردو میں بھی. 6 جلدوں میں کتاب ہے، لیکن سب لوگوں نے تلخیص کی. 6 جلد 6 والیومز ہیں، لیکن اس کو سب لوگوں نے خلاصہ کیا. انگلش میں ایک ہی والیوم ہے، بہت تھک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں گے تو انسانی عدالت کی آواز کا نام علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عیسائی کرسچن ہوتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ لکھا، اور اپنی اس کتاب کا جو انہوں نے پہلا ایک جملہ لکھا ہے وہ بہت زیادہ قابل غور ہے. وہ کہتے ہیں میں عیسائی ہوں، اگر میں علی کو عیسیٰ سے افضل کہہ دوں تو میرا دین اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر عیسیٰ کو علی سے افضل کہوں تو میری عقل اجازت نہیں دیتی. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ تو میں کسی بھی طرح سے پریشان ہوں، کیا کروں کہ ایک کا میرا عقیدہ ہے، عیسائی ہوں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، لیکن پھر بھی جب میں علی کو پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ علی عیسیٰ سے افضل ہے. تو اس انداز سے انہوں نے وہ پوری کتاب لکھی ہے، میں وہاں سے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ جب مجھے پہلی دفعہ کسی نے، میں لبنان میں تھا، خطیب بہت مشہور اور مختلف موضوعات پہ مفکر، سیاستدان، فلسفی مشہور تھا. تو ایک دن میں تقریر کر کے ہٹا تو لبنان ہی کے اندر، یہ اب سے 40-50 سال پہلے کی بات ہے، بہت سے پہلے کی بات، کیا ایک کوئی صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، کتابوں کا شوق بہت زیادہ تھا. تو کہا انہوں نے مجھے کتاب دی، اس پہ لکھا تھا نہج البلاغہ. میں نے کتاب کا نام دیکھا، نہج البلاغہ کا، میں نے پہلے پڑھی نہیں تھی، عیسائی تھا، نام نہیں سن رکھا تھا. تو اس پہ لکھا تھا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو میں نے دیکھا اس پہ تاریخ ہجری میں لکھی ہے، مسلمان جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کے حساب سے. تو میں نے کہا بھئی یہ کس سن کی کتاب ہے، کس سن میں لکھی گئی؟ تو انہوں نے کہا یہ 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے، اور 1400 سال پہلے جو خطبے دیے گئے ان کو 1000 سال پہلے مرتب کیا، ترتیب دی شریف رضی نے، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان. جیسے ہی وہ جارج جارڈک کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ لفظ سنا کہ بھئی یہ کتاب 1000 سال سے زیادہ پرانی ہے اور 1400 سال پہلے خطبے دیے گئے، میں نے اپنے ہی ذہن میں سوچا، اس کو کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے شکریہ آپ کی کتاب کا. کہا بس میں نے کہا بھئی یہ کتاب میرے کس درد کی دوا ہے جس کو 1000 سال پہلے لکھا گیا. یہ تاریخ کی کتاب ہے، کوئی بہت پرانی کتاب ہے جس کے اندر پتہ نہیں کیا
مطالب ہوں گے، کیا ہوگا، میں کیا کیوں پڑھوں اس کتاب کو. تو میں نے بہرحال کتاب لی اور رکھ دی. ایک دن میں ویسے ہی گھر کے اندر کتابوں کو شوق تھا بہت زیادہ، تو میں کتابیں مختلف دیکھ رہا تھا کہ میں نئی کتاب کون سی پڑھوں. تو میں نے اچانک دیکھا نہج البلاغہ، اور میں نے شروع سے پڑھنا شروع نہیں کیا اس کو، میں نے ویسے ہی بیچ سے کہیں سے ایسے ہی کھول کے دیکھی اور ویسے ہی اس کو میں صفحے پلٹنے لگا، الٹنے پلٹنے لگا. اچانک جو ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ میں نے کہیں پڑھ لیا، اور وہ جملہ تھا کہ وجعلنا بالماء کل شیء حی، قرآن کی جو آیت ہے اس کی تفسیر کر رہے تھے جناب امیر. تو کہا کہ اللہ نے ہر شے کو پانی سے بنایا، دنیا کی ہر شے پانی سے بنی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات دی، ہر شے کی حیات جو ہے پانی سے. میں نے یہ پڑھا جملہ کا، میں نے کہا یہ کیا بات ہے، ہر چیز پانی سے بنی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے یہ بات پڑھی اور کتاب کو رکھ دیا. اس کے بعد کہا کہ آئندہ کتاب نہیں پڑھوں. تو کہا بھائی یہ تازہ تازہ جو ہے وہ ایک ٹیلی ویژن چینل شروع ہوا تھا انگریزی کا، اردو اور اس کا عربی میں اور انگریزی میں. انگریزی میں تھا وہ جو BBC وغیرہ نے سب نے، یہ جو مغربی دنیا نے چینل بنایا، اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ دنیا بھر کے جو سائنسی اور جو جغرافیہ کی چیزیں ہیں ان کو نیشنل جغرافیکل چینل کے نام سے. تو ان کا میں یہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں جو ہے ایک سائنسدان کا انٹرویو لے رہے تھے کہ دنیا کی خلقت کے متعلق بات ہو رہی تھی. اس نے کہا بھی ہر چیز نا پانی سے بنی، اور یہ طے ہے کہ یہ چیزیں پانی سے شروع ہوئی. تو کہا مجھے اچانک وہ بات سٹرائک کی کہ آج 20ویں صدی میں 20 سینچری میں یہ سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے. اور علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اسی بات کو پیش کیا تھا. تو کہا اب میں مجبور ہوا نہج البلاغہ پڑھنے پہ، اور پھر میں نے نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع کیا کہ کائنات کی خلقت کیسے ہوئی. اور وہ کہتا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں نہج البلاغہ پڑھنے کے. عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، جارج اوڈیک. وہ کہتا ہے کہ نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یا تو یہ ساری کائنات بنائی ہی علی نے ہے، یا پھر جس کے یہ خطبے ہیں کہ یہ ساری کائنات اس کے سامنے بنی ہے. پہنچا ہوں کہ یا تو علی نے کائنات بنائی ہے یا پھر ان کے سامنے بنی ہے، کیونکہ اتنی باریکیوں سے، اتنی باریک بینی سے کائنات کی خلقت کو کوئی بتا ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جس نے کائنات کو بنتا دیکھا ہو. اب ہمیں حدیث نبوی سمجھ میں آئی، اول ما سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کا روح خلق کیا. اور پھر حدیث قدسی ہے کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان خلق نہ کرتا. یہ ساری کائنات محمد و آل محمد کے لیے بنائی گئی ہے، سب سے پہلے ان کو بنایا. اب رسول خدا کی حدیث ایک اور تیسری حدیث بھی پیش کر دوں، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. یہاں سرور کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے میں نے ساری کائنات بنتے دیکھی ہے، ویسے ہی علی بن ابی طالب نے. یہ جو جگہ جگہ قرآن کریم میں وَإِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی جگہ جگہ جو قرآن میں آیا کہ اور وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، یاد کیجئے یاد کیجئے. یہ جو اللہ بار بار رسول خدا سے کہتا ہے یاد کیجئے، اس وقت کو یاد اسے کرایا جاتا ہے کہ جو اس وقت موجود ہو جب وہ واقعہ ہوا. یاد کروا رہا ہے بار بار کہ یاد کیجئے. یونس کو اس طرح سے بات پیش آئے، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، اور وہ یاد ہے مچھلی والا. اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ وہ ایسے جا رہا تھا غضبناک ہو کے کہ جیسے اللہ اس پہ قدرت نہیں لگتا، اللہ نے اس کی بستی پہ عذاب بھیج دیا. تو عزیزان گرامی یہ تمام کے تمام آیات یہ جو بار بار رسول خدا کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کیجیے اس وقت کو، تو جناب امیر علیہ السلام اور رسول خدا اہل بیت علیہ السلام وہی صرف مصداق ہیں ان آیات کہ یاد کیجئے. یہ صرف رسول خدا سے اور آل محمد سے خطاب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. باقی سب امت محتاج ہے سیکھنے کی محمد و آل محمد علیہ السلام سے. میں جس آیت میں تفصیل میں جانا چاہتا ہوں کہ ابھی اگر آپ خلقت کائنات سے، میں نے ایک علمی موضوع لے لیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کو نبھا پاؤں گا اور آپ لوگ یعنی میں اس کو انجوائے کریں گے کہ نہیں کریں گے. میں نے بہرحال سارے سوال کیا، عرض بھی تھا، تو میں نے سوچا کہ ایک ایسا موضوع کو لے کے چلوں کہ جو میں نے پہلے پیش نہ کیا ہو. تو والارض بعد ذلک دحاہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا. ساری چیزیں اللہ نے خلق کی. اب بعض اوقات لوگ احادیث دیکھتے ہیں، اصول کافی دیکھتے ہیں، تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں
کہ احادیث کے اندر اول ما خلق اللہ القلم، یعنی اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ النور، اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا. تو آیا کیا کنٹرڈکشن ہے، کیا تضاد ہے معاذ اللہ ان آیات کے اندر؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسا پیغام دے رہا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ان حدیث کے اندر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو کون سی شے پہلے خلق ہوئی ہے؟ عقل پہلے خلق ہوئی ہے، قلم پہلے خلق ہوا ہے، یا نور محمدی اور 14 علیہ السلام کا نور خلق ہوا ہے؟ تو کیا تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے، بلکہ مختلف مراحل کو سرور کائنات بیان کر رہے ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. یہ مختلف مراحل، یعنی پہلے مرحلے میں جب اللہ نے خلقت کو شروع کیا تو سب سے پہلے محمد وآل محمد علیہ السلام کے ان 14 کے انوار کو خلق کیا. دوسرے مرحلے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں اب ان کے لیے کچھ اور بناؤں، ان کو تو میں نے بنا لیا اپنے لیے، اب ان کے لیے کچھ ایسا بناؤں کہ جو ان کے شایان شان ہو. تو اللہ نے ساری کائنات کو بنایا. جب کائنات کو بنانے کے لیے اللہ نے چاہا کہ کس مرحلے سے شروع کروں، تو اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، جس قلم نے سب کچھ لکھنا تھا، یہ لوح و قلم کہ جس کے صدقے میں سب کچھ بنا، اللہ نے ان کو بنایا. پھر تیسرے مرحلے میں جب اللہ نے مجردات کو خلق کرنا شروع کیا تو روحوں سے، فرشتوں سے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. تو مختلف مراحل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس مرحلے میں یہ خلق کیا، اس کے بعد یہ خلق کیا، اس کے بعد اس مرحلے کے اندر یہ سب خلق کیا. تو اب یہاں یہ، اور دوسری طرف سے یہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ، یعنی یہ جو معصوم فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا، تو یہ معصوم فرمانا چاہ رہے ہیں کہ محمد و آل محمد عقل کل ہیں. اگر سمجھنا، اور باقی سب جہل ہیں، وہ عقل ہیں جو ان سے وابستہ ہو جائے اسی کے پاس عقل بھی آئے گی، اسی کے پاس علم بھی آئے گا. میں سب جملہ کہنے جا رہا ہوں. ہمارے بہت سے عالم دین، اب تو 30 سال ان کی برسی کو بھی ہو گئے، پاکستان کے بہت بڑے عالم دین کو استاد کہا جاتا تھا، تو وہ مرحوم فرماتے تھے کہ جہاں جہاں تمہیں محبت آل محمد ملے، میں تھوڑا سا الفاظ بدل کے تھوڑا سا ادب کے اندر پیش کر رہا ہوں، تو مرحوم فرماتے تھے جہاں جہاں تمہیں آل محمد کی محبت نظر آئے سمجھ لو عقل وہیں ہے، اور جہاں عقل نظر آئے سمجھ لو وہیں پہ آل محمد کی ولا ہے، اور جہاں جہل نظر آئے سمجھ لو وہیں بغض آل محمد ہے، اور جہاں بغض آل محمد ہے وہیں جہالت ہے. تو یاد رکھنا، ولا اور محبت عقل کے ساتھ ہیں، اور دشمنی اور بغض آل محمد جو ہیں وہ جہالت کے ساتھ ہیں، یا جہالت ان کے ساتھ اور علم ان کے ساتھ ہے. تو جہاں آج پوری دنیا کے اندر آپ کو آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے نظر آئیں گے، آپ کو انہی کے ساتھ علم اور وہیں پہ عقل نظر آئے گی. اور ہماری کتاب اصول کافی، جس کا پہلا ہی باب علم و عقل ہے، بحار الانوار جس کا پہلا باب اور پہلی پوری جلد علم و عقل پہ ہے. تو یہ اللہ نے ہم پہ بہت بڑا کرم کیا ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے. میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو والارض بعد ذلک دحاہا. اب آپ اگر جوشن کبیر اور مختلف دعاؤں کو، دعا صباح کو اٹھا کے دیکھیں تو ائمہ علیہ السلام نے اپنے دعاؤں میں بھی تبلیغ میں بھی توحید کے سرچشمے روشن کیے ہیں کہ توحید کو جس طرح سے انہوں نے بیان کیا اور کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. حتیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو کتاب التوحید ہے، سنی بھائیوں کی، وہ ہماری کتاب التوحید کے 300 سال بعد لکھی گئی ہے. ہماری شیخ صدوق نے کتاب التوحید لکھی جس کا ترجمہ میں نے انگریزی میں کیا ہے، وہ 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے. تو توحید کو سمجھنا ہے تو آل محمد علیہ السلام سے سمجھیں. انہوں نے پوری کی پوری کائنات کے اندر ایک پیغام دیا کہ اس کائنات کو کس طرح سے خلق کیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بنایا. بہرحال کچھ مولا کے جملوں کے اوپر آج سے اختلاف ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے. یعنی آج تک علماء سمجھنے سے قاصر، سب کی اپنی اپنی تشریح ہے. میں جملہ پیش کر رہا ہوں کہ اس کو سن لیجیے گا، نہج البلاغہ میں جملہ ہے. بہت سے تو جملے چلیں دوسرے کتابوں میں تو وہاں پہ سند کے اوپر تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے مسئلہ. نہج البلاغہ کی سند کے اوپر اعتراض نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا ہمارے علماء نے پوری کتابیں نہج البلاغہ کی اسناد کے ساتھ جمع کر دی ہیں. ابھی کتاب آئی ہے سید صادق موسوی آیت اللہ، مرحوم سید عبداللہ شیرازی جو نجف کے بہت بڑے مرجع سے عالم تھے، اس کے بعد پھر وہ مشہد مقدس چلے گئے. اور آج بھی جب آپ مشہد جائیں گے تو ان کے نام سے باقاعدہ خیابان آیت اللہ عبداللہ شیرازی موجود ہے. تو ان کے پوتے نے، ان کے بلکہ پڑپوتے نے، جو بہت اس وقت وہ بھی 60-70 سال کے تو ہوں گے، 60-70 سال سے زیادہ ہی ہوں گے، تو انہوں نے کتاب لکھی تکمیل نہج البلاغہ. اگر آپ دیکھیں تو سید رضی نے جب نہج البلاغہ جمع کی ہے
تو اس نہج البلاغہ کے کئی مرتبہ خطبہ آپ نے لکھنے کے بعد نیچے جملہ لکھا ہوا منہا، کیونکہ خطبہ عربی میں تو کا منہا، اس خطبے کا یہ بھی حصہ ہے، یعنی بیچ کا حصہ انہوں نے کہا مجھے نہیں ملا. یعنی دیکھیں اتنی دیانت برتی ہمارے علماء نے، یہ نہیں کہا کہ مجھے بیچ کا حصہ نہیں ملا ہے. یہ وہ کتاب جہاں پہ میں نے دیکھا تو وہاں پہ وہ صفحہ غائب تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہا منہا، اسی خطبے کا یہ بھی حصہ ہے، کیونکہ بعد کے صفحہ موجود تھا جہاں سے میں نے حدیث لی، اس زمانے میں اس طرح سے کتابیں تھیں، تو کہا یہ خطبہ اور یہ بھی اس کا حصہ، بیچ کا حصہ نہیں ملا. انہوں نے پھر بھی اسی طرح سے جیسا انہیں خطبہ ملا تھا انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ. اب انہوں نے سے صادق موسوی نے کتاب لکھی اور انہوں نے پوری کی پوری اس کتاب کے اندر تکمیل نہج البلاغہ کہ نہج البلاغہ میں وہ خطبوں کے حصے کے جو سید رضی کو نہیں ملے تھے، انہوں نے تلاش کر کے ان حصوں کو وہاں پہ مکمل کیا اور ان خطبوں کی اسناد کو جمع کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نہج البلاغہ کی سند نہیں ہے. کہا یہ ایک نہیں، ایک خطبے کی کئی اسناد ہیں، اور نہج البلاغہ کو کمال تک جو ہے وہ پہنچایا انہوں نے کہ یعنی اس کی سند کے لحاظ سے، کہ تاکہ کوئی بھی اعتراض نہ کر سکے سند نہج. انہوں نے کہا تمام میں اسناد جمع کر دوں گا تاکہ کوئی اعتراض کی زبان دراز نہ کر سکے جناب امیر علیہ السلام کے کلام. کیا کہنا ہے؟ تو وہاں پہ انہوں نے تکمیل نہج البلاغہ کو جمع کیا. وہاں پہ ایک جملہ ہے، مولا کا خط ہے معاویہ کے نام، اس کے حاکم شام کے نام، تو اسے خط لکھا ہے، اور اس میں خط کے اندر، خط کا میں نے پہلے سے کبھی مجلس میں پڑھا ہے، اس کا ایک دوسرا حصہ ہے اس کا، اسی خط کا، وہیں اگر آپ چلتے رہیں گے خط تھوڑا طولانی ہے. مولانا نے خط لکھا ہے، اگر کہیں تو میں تھوڑا سا خط کا حصہ پیش کر دیتا ہوں، وقت ہے میرے پاس؟ ارشاد. میں خط کا تھوڑا چلے ابتدائی بھی پیش کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ یعنی حاکم شام نے جناب امیر کو خط لکھا اور اس خط کے اندر جملے لکھے، کہا کہ یا علی ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم بیٹھ کے معاملات طے کر لیتے ہیں. یعنی مولا نے کیونکہ وہ گورنر تھا پچھلے خلفاء کا، تو اس کو معزول کر دیا تھا. کہ میں مولا نے آ کے اکثر گورنر ہٹا دیے تھے کہ میں ان سب کو معزول کرتا ہوں، میں اپنے پسند کے گورنر لے کے آؤں گا جو میرے مورد اعتماد ہوں گے اور جو عادل ہوں گے میں ان کو نصب کروں گا. اسی طرح سے شام کا گورنر جو تھا اس کو مولا نے معزول کر دیا، عزل کر دیا، کہا بھئی تمہیں میں نے معزول کر دیا، تم ہٹ جاؤ. اس جگہ نہیں، میں نہیں ہٹوں گا. اسی پہ باقاعدہ گورنمنٹ سب سے پہلے اسلام میں جو باغی فرقہ بنا وہ شام والے بنے، اس نے جو ہے باقاعدہ بغاوت کی اور ملک توڑ دیا. تو مولا نے کہا بھئی تم نے ملک کو، حکومت اسلامی کو توڑ دیا ہے، ملک کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، تم ٹریٹر ہو، جیسے آج بھی کہتے غدار ہے، تو اس کا جو ہے تمہیں مواخذہ ہوگا. میں مواخذے کے لیے آ رہا ہوں. جنگ ہوئی بہرحال صفین کی جنگ. تو اس نے خط لکھا جناب امیر علیہ السلام کو اور کہا کہ یا علی جنگ کی کیا ضرورت ہے، ہم بیٹھ کے معاملہ طے کر لیتے ہیں، یعنی ساز بات کر لیتے ہیں، میں کچھ آپ سے رکھ لیجیے، کچھ حکومت میری، کچھ میں آپ کو دے دیتا ہوں حکومت. کیسا؟ مولانا نے کہا خبردار، مجھے تم جملہ لکھا کہ یا علی ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں، بنی ہاشم بنو امیہ ملتے جلتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں یہ بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں. اس طرح کا جملے اس نے لکھے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. اس میں کہا کہ بھئی یعنی ہم بیٹھ کے کر لیتے ہیں فیصلہ، جنگ کی ضرورت نہیں، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں، اس لیے ہم لوگ بیٹھ کے. تو جناب امیر نے اس کو جواب لکھا، وہ خط سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی، وہ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا احسن الرسائل، یعنی بہترین جو مولا کے خط ہیں ان میں سے، یعنی مولا کے تمام خط اچھے ہیں، لیکن کہا کہ سب سے جو مجھے پسند ہے خط، میرا جو پسندیدہ ترین، مائی موسٹ فیوریٹ جو لیٹر ہے مولا کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ خط جو ہے میرا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس میں کیا لکھا مولا نے، اور مجھے بھی سب سے زیادہ پسند مولا کا یہی خط ہے. تو مولا نے ایک مرتبہ اس کو لکھا، کہا کہ اس کا نام لکھا، کہا کہ جس کے یعنی بہرحال میں کیا پیش کروں کہ شجرے کے متعلق لکھا، جملے سخت لکھے. مولا نے کہا تو اپنے خاندان کا ہمارے ساتھ مقابلہ کرتا. امام نے ایک مرتبہ کہا کہ لیسا امیہ مثل امیہ جو ہے وہ حضرت ہاشم جیسا نہیں ہے، تیرا جد ہمارے جد جیسا نہیں ہے، اور حرب جو اس کا دادا تھا ابو سفیان کا باپ، کہا کہ وہ حرب جو ہے وہ حضرت عبد المطلب جیسا نہیں ہے، اور تم اپنے آبا و اجداد کی، تم کہ ابو سفیان جو پوری زندگی اسلام کے مخالفت کرتا رہا، دشمنی کرتا رہا، تم اس کا مقابلہ کرتے ہو حضرت ابو طالب سے جو حامی رسول تھے. پھر اس کے بعد جناب امیر نے لکھا، اس میں جملہ لکھا مولانا خط کے اندر، کہا کہ من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ ہیں کہ جن کے خاندان سے نبی مکرم ہے، ومنکم المکذب، تم وہ کہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. یعنی
جھٹلانے والا ہی نہیں ابو سفیان کی طرف کہا کہ منا اسد اللہ و اسد رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے، ومنکم اسد الحلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. دیکھیں اللہ کے شیر بہت ہیں، حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر، جناب امیر بھی اللہ کے شیر، جناب عباس بھی ہے یعنی حضرت علی کے بیٹے وہ بھی اللہ کے شیر، ہر امام اللہ کا شیر. لیکن ایک اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. اللہ کے شیر تو بہت ہیں لیکن اسد اللہ الغالب یعنی جو تمام شیروں پہ بھی غلبہ پائے وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو تمام امام حضرت حمزہ، حضرت جعفر یار یہ شیر ہیں اللہ کے، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو وہاں پہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ من النبی ومنکم المکذب ومن اسد اللہ ومنکم اسد الحلاف ومن الصدیق کا صدیق ہم میں سے، میں یعنی جناب امیر اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ تم میں سے جھٹلانے والے، اللہ کا شیر ہم میں سے، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر تم میں سے. جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر یعنی وہ شام والے کا ماموں، اس کی طرف اشارہ، ولید کی طرف اشارہ، جس نے حضرت رسول خدا کے خلاف قسمیں کھائی تھی کہ ہم بدلے لے گے سب کچھ جھوٹ پہ آ رہا ہے. پھر مولا نے کہا کہ منا سیدت نساء العالمین، ہم میں عالمین کی سردار ملکہ جناب سیدہ کی طرف اشارہ، ومنکم حمالۃ الحطب، شام والے کی پھپھی کی طرف اشارہ جو ابو لہب کی بیوی تھی، ابو سفیان کی وہ بہن تھی، تو ام جمیل کے نام سے، یعنی کہ تو اس کے لیے قرآن کریم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ رسول خدا کے اوپر اجڑی پھینکتی تھی، کہا کہ حمالت، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ میرے رسول کی توہین کرتی ہے، یا اجڑی پھینکتی ہے، کانٹے پھینکتی تھی راستے میں. تو یعنی مختلف توہین آمیز حرکتیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا رویہ تھا. تب رسول اسلام نے یعنی یہاں پہ اللہ یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں عالمین کی سردار ملکہ جناب سیدہ، تم میں حمالۃ الحطب، تم میں وہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے. منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار، ومنکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے. یہ یزید کی طرف اشارہ بعض علماء نے لکھا. تو بہرحال وہاں پہ مولا امیر المومنین نے ایک جملہ لکھا ہے، نحنو ثناء ربنا والناس بعد ثناء لنا، ہم اپنے رب کی مخلوق ہیں اور لوگ اس کے بعد ہمارے سامنے، یعنی ہماری وجہ سے. بعض نے لکھا، بعض نے کہا کہ ہم نے بنایا، بعض نے فرمایا کہ نہیں ہماری وجہ سے خلق کیے گئے ہیں، ہمارے صدقے میں بنائے گئے ہیں. اگر آج کوئی بھی دنیا میں ہے وہ آل محمد کے صدقے میں بنا ہے. انسان کو جو شے جس کی وجہ سے ملتی ہے اس کی عظمت کو پہچاننا، اس کا احسان مند ہونا بڑا ضروری ہے. تو ہمیں محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم پہچانیں ہمیں اللہ نے کس کے صدقے میں بنایا. ہمارے علماء کہتے ہیں من الوجود ومن بہ الوجود، بنایا ہمیں کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. کس کے صدقے میں بنایا؟ آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں. تو ہمیں خلق کیا گیا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی صدقے. میں تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ ٹائم ہے یا نہیں. تو اب یہاں کہ والارض بعد ذلک دحاہا، اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو جناب امیر نے جو کائنات کی خلقت کا بنایا کہ یہ زمین و آسمان کیسے بنے. بہت سے لوگ سمجھتے تھے، سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آسمان کی حدود بتائی گئی ہیں یہ کوئی جیسے دیوار بنا دی جاتی ہے ایسے ہے، جبکہ نہیں، یہ ایک خلا ہے، جو خلا سے یہاں سے آگے پھر دوسرا آسمان شروع ہو گیا. یہ خلا ہے جس کے اندر پورا کا پورا اور مختلف جو آج دریافت کیا سائنس نے، یہ جناب امیر علیہ السلام نے اس زمانے میں خلقت سے متعلق. میں مولا کے 2-3 خطبوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج زمین خلق کی گئی ہے، یہ آج کورونا وائرس کی وجہ سے ہم سارے کے سارے لاک ڈاؤن کے اندر ہیں. ان کے اندر یہ مطالعہ کریں، پڑھیں، دقت سے دیکھیں ان چیزوں کو. مولا نے زمین آسمان کی خلقت کا بتایا، ابلیس کی، جنوں کی خلقت کا، ملائکہ کی خلقت کا. یہ اتنی باریکیاں کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا سوائے ابن ابی طالب علیہ السلام کے. اور کورونا وائرس کے اندر میرا سب سے اہم پیغام یہی ہے اپنے تمام برادران سے دنیا بھر میں، خصوصاً پاکستان کے اندر، کہ محرم آگے آ رہا ہے تو یعنی ایس او پیز کے تحت ساری مجالس کی جائیں. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ہم لوگ ایس او پیز پہ عمل نہیں کریں گے یا نہیں مجلس حسین ہے. اور خبردار کوئی کسی کو ایموشنل بلیک میل نہ کرے، یعنی تمہارا اتنا عقیدہ نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو ایموشنل بلیک میل مت کیجیے کہ بھائی تو مجلس امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آ رہے تو کیا ضرورت ہے ماسک کی، کیا ضرورت ہے تمہیں جو ہے وہ کہ تم احتیاط کر رہے ہو یا جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملا رہے ہو. یا نہیں، تمام افراد پہ احتیاط لازم. ہمارے تمام فقہا کا فتویٰ ہے
کہ جو ہے وہ SOPs کے اوپر عمل کرنا، یہ ڈاکٹروں کی جو ہدایات ہے اس پہ عمل کرنا واجب ہے ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات میں۔ تو اب میں چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب امیر نے کائنات کی خلقت سے متعلق بتایا، کیونکہ آج زمین کی پوری کی کائنات کی زمین کے روئے زمین پہ خشکی، اور یہ جو زمین کی خلقت کہاں سے خلقت شروع ہوئی؟ خانہ کعبہ کے نیچے اللہ نے زمین کو بچھایا، آج 25 دقات کو وہاں پہ زمین بچھائی، وہاں سے شروع ہوئی، اسی لیے اس کو مرکز زمین کہا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر باقاعدہ یہ تقریباً 2/3 پانی ہے زمین، اور بعض تو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ 3/4 ہے۔ تو بہرحال 2/3 پانی ہے، 1/3 خشکی۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے لیے ہمارے لیے جو پانی ضروری ہے، لیکن ہماری جو ضرورت ہے وہ خشک زمین، اس طرح سے ہم باقاعدہ زمین پہ رہتے ہیں۔ تو اب آئیے ذرا جناب امیر کا، تو بہت سے لوگوں نے عربوں کے درمیان شبہات پھیلا رکھے تھے۔ شبہات یعنی جیسے مثال کے طور پہ عرب میں مور نہیں ہوتا تھا، تو مور نہیں تھے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے طاووس، طاووس، پوئیں الف واو سین، طاووس۔ اور حدیث میں ہے المہدی طاووس اہل جنت والوں کے مور، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت جنت والوں میں حضرت امام مہدی ہیں۔ تو بہرحال ایسی بہت زیادہ احادیث ہیں۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو اب عرب میں مور نہیں تھا، وہاں پہ وہ مور کے پر آتے تھے، ہندوستان کی اس زمانے میں پاکستان نہیں تھا۔ سوری میرا میوٹ کر دیا تھا، سب کو میوٹ کر دیا۔ جزاک اللہ۔ تو اب یہ عربوں میں جو ہیں وہ مور نہیں تھا، مور ہندوستان اس زمانے میں ہند کہا جاتا تھا، تو وہاں سے مور مشہور تھے کہ ہندوستان میں مور ہوتے ہیں، اور مور کے پر آتے تھے عربوں میں۔ عرب کا اس سے پرانے زمانے میں قلم ہوتے تھے، تو وہ مور کے پر کو کاٹ کے اس سے لکھتے تھے، اس کے پر بھی بہت زیادہ خوبصورت، رنگ برنگ کے اس کے بہت خوبصورت، اگر آپ دیکھیں مور کے پر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ خوبصورت ہی کہا جاتا ہے مور کے پر ہوتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ مختلف خصوصاً ہندوستان کا جو مور ہے اس کے اندر نیلے اور ہرے رنگ کا شیڈ آتا ہے، اور اس کے جو اگر آپ پر دیکھیں تو بہرحال اب اس مقام پہ اگر آپ دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ نہج البلاغہ میں دیا ہے جو طاووس مور سے متعلق ہے، اس لیے میں نے مور کی تھوڑی سی آپ کو تاریخ بیان کی۔ تو اب یہاں جناب امیر نے خطبہ دیا، اور عربوں میں مشہور یہ تھا، مولا نے اس کی نفی کی اور کہا کہ جس طرح سے وہ کہتے تھے کہ عرب میں مشہور تھا کہ عربوں میں سب کے سب کہتے تھے کہ مور جو ہے وہ ناچتا ہے، مور آپ نے دیکھا اس کا وہ اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے، وہ ناچتا ہے اور اپنے پاؤں زمین پہ مارتا ہے۔ تو عربوں میں مشہور یہ تھا کہ مور جو ہے بہت خوبصورت ہے، اسے پتا ہے کہ میں رنگ برنگا ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، اور جب وہ ناچتا ہے تو پھر ایک مرتبہ اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے، اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ نیلے ہیں یا کالے ہوتے ہیں، پاؤں اس کی بہت بدشکل ہوتے ہیں، بہت خوبصورت پرندہ، لیکن پاؤں جو ہیں اس کے بدنما سے ہوتے ہیں، بہت نیلے یا کالے پاؤں ہوتے ہیں۔ تو عربوں میں ہے کہ بھئی وہ اپنے پھر جب پاؤں کو دیکھتا ہے تو پھر رونے لگتا ہے، اور اس کے جب آنسو بہتے ہیں تو مورنی جو ہے اس کی مادہ وہ آ کے اس کے آنسوؤں کو پی لیتی ہے، اور وہی آنسو جو ہیں وہ اس سے انڈے دیتی ہے، اور وہاں سے بچے بنتے ہیں۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اس بات کی نفی کی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جبکہ سارے عرب میں مشہور تھا۔ اس زمانے میں مولا نے کہا کہ نہیں تم لوگوں کے درمیان میں غلط مشہور ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی مورنی جو ہے وہ آنسوؤں سے انڈے نہیں دیتی ہے، بلکہ تمام دوسرے پرندوں کی طرح سے ان کے بھی تعلقات ہوتے ہیں۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے اس زمانے میں خطبے دے کے، اب یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جو تمام مخلوقات کو ویسا جاننے کا حق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مولا نے اس زمانے میں چمگادڑ سے خطبہ دیا، آج یہ کورونا وائرس کہہ رہے چمگادڑ سے پھیلا، مولا کا اٹھا کے دیکھیے چمگادڑ سے متعلق، خفاش یعنی چمگادڑ سے متعلق اس زمانے میں جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے کہ ایک یہ مخلوق ہے جو باقاعدہ اڑ لیتا ہے، میمل ہے، میمل یعنی بچے دیتا ہے، انڈے نہیں دیتا، پرندہ نہیں ہے، میمل ہے، جانور ہے، جانور ہے، مخلوق ہے جو الٹا لٹکتا ہے، منہ سے کھاتا ہے، منہ سے اگلتا ہے کھانے کو۔ تو یعنی مولا نے اس زمانے میں کتنی باریکیاں بیان کی ہیں مخلوقات سے متعلق، یہ ساری کی ساری کائنات سے متعلق۔ اس زمانے میں جب لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ لوگ خلا میں جا سکتے ہیں، مولا نے کہا سلونی قبل تفقدونی، اور جو پوچھنا پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے خود، پھر اس کے بعد جملہ کہا
میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. یعنی بہت بڑا مولا فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستے سے بہتر جانتا ہوں. بہت سے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، ارے زمین چھوٹی سی، آسمان بہت زیادہ بڑا ہے. مولا نے کیوں کہا میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں؟ تو عزیزان گرامی اس کی بہت سی تشریحات ہیں، میں زیادہ باریکیوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک جملہ کہوں گا تشریح کے اندر کہ جو آدمی جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کے راستے زیادہ جانتا ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. سے لے کے ولادت تک آسمانوں میں رہے تھے، اس لیے وہاں کے راستے زیادہ. زمین پہ تو صرف 63 برس گزار رہے ہیں، ہزاروں سال کروڑوں سال مولا نے وہاں گزارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. جو آدمی جہاں زیادہ رہتا ہے، مولا نے کائنات کی سارے کے سارا. حضرت سلمان فارسی نے بعض ایسی روایات کی ہیں جناب امیر سے کہ مجھے ایسی جگہوں کی سیر کرائیے کہ لوگ آج تک تم خود ہیں پریشان ہے کہ جناب سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ صرف اور صرف جناب سلمان فارسی ہی کو سیر کرائے. کہ مولا مجھے ذرا ایک مرتبہ دنیا کی سیر کرا دیں. مولا کا سلمان چلو میرے ساتھ. وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات نہ آ جائیں. کہ میں نے وہ کچھ دیکھا کہ جو میں نہ تصور کر سکتا تھا نہ سوچ سکتا تھا. مولا نے مجھے کائنات کی وہ سیر کرائی. واہ 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 سبحان اللہ. اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں حدیث کی تو ان میں وہ عجائبات وہاں پہ موجود ہیں کہ انسان جو نہیں مانتے اہل بیت علیہ السلام کو، ان کا ہارٹ فیل ہو جائے، پریشان ہو جائیں کہ بھئی یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ اسلام کی عظمت. لیکن معارف آل محمد وہ معارف ہیں جو ساری دنیا کو مسلمان بناتی. اسلام محمد و آل محمد کے علم سے پھیلا ہے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے علم سے، احادیث سے. کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرا عالمہ احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس فرد پہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. مولا سوال کیسے یا ابن رسول اللہ کیف یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال علیہ الصلوۃ والسلام من علم علومنا، جو ہمارے علوم کو سیکھے، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، اور لوگوں کو سکھائے، اس نے فَأَحْيَا أَمْرَهُ، اس نے ہمارے امر کو زندہ کیا. لِأَنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ قَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، کیونکہ لوگوں کو اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ہمارا اتباع کریں گے، وہ ضرور ہماری پیروی کریں گے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو پیروی لوگ کر رہے ہیں وہ ان کی عظمت، ان کے اقوال، ان کے فرمان، ان کی بیان کی وجہ سے. یہ ائمہ علیہ السلام کے بس بھائی میں نے بہت زیادہ وقت لیے، میں نے وعدہ کیا تھا مختصر سی مجلس پیش کروں گا. تو عزیزان گرامی، آج جن برادران نے اپنے مرحوم والد کی، اپنے تمام مرحومین کی مجلس رکھی ہے، یہ خوشاب حال ان لوگوں کو سلام ہے. یاد رکھیے جو اپنے والدین کو، اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں، دنیا انہیں بھلا دیتی. ان کے مرحومین کو بے شک اجر و ثواب ملے گا. انہوں نے مجلس رکھی ہے، سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ قرآن کا، اہل بیت کے ذکر کا، صلوات کا، یہ صدقے کا، ان چیزوں کا ثواب سب سے زیادہ. لیکن صرف مرحومین کے لیے نہیں، یہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی ثواب ہے. یہ جن بیٹوں نے مجلس کروائی ہے انہیں بھی ثواب. آج جو اپنے مرحومین کو یاد کرے گا اسے کل اس کے جو پسماندگان ہے وہ اسے یاد کریں گے. یاد رکھیے گا یہ دنیا، یہ جو نا کمات الدین تدان، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جیسا کرو کہ ویسا بھرو. یہ مولا کا فرمان، اس کو لوگ جو ہے محاورے کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں، کمات الدین تدان. تم جیسا لوگوں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا. عزیزان گرامی، یہ والدین کو یاد کرنا، ان کی تمام تر خواہشات کو پورا کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. والدین کی خدمت دنیا اور آخرت کی سعادت ہے. والدین کی خدمت دنیا اور آخرت کے اندر، مرنے کے بعد اس زندگی میں ہو، دنیا میں عزت، رزق میں برکت، ترقی، کمال، جو کچھ انسان کو نصیب ہوتا ہے یہ والدین کے قدر کریں. والدین زندہ ہیں، ان کی عزت، احترام، ان کی قدر کریں. خبردار کوئی والدین کے سامنے گستاخی نہ کرے. خبردار، اس کے بے انتہا برے اثرات جس قدر ہو سکے. مت کہا کیجیے تم کر لو تم کر لو، نہیں. موقع ملا مومن ثواب کے لیے آگے بڑھتے ہیں، نہ کہ دوسروں کو کہتے ہیں.
تاریخ میں ملتا ہے. میرے بھائی نے بھی کاشف صاحب نے مرثیہ جناب امیر کا پیش کیا تھا. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ جناب امیر کے چند جملے مصاحب کے پڑھ دوں. تاریخ میں ملتا ہے کہ میں کہوں گا پچھلے دنوں میں کسی ایک استاد ہیں قوم مقدس کے، ان کی ایرانی ہیں، ان کی میں کوئی دروس سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، سارے کے سارے میں کتابیں دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے یہ لفظ علی، یہ جو رسول خدا نے کہا علی خیر البشر، اس کی تفسیر میں کہہ رہے کہ رسول خدا نے جو کہا کہ علی بہترین ہے، علی سب سے اچھے. تو اس پہ انہوں نے لکھا کہ اللہ نے جو اپنا بہترین نام تھا علی، وہ علی کو دیا اپنا بہترین نام. علی یعنی بلند. اللہ نے اپنا نام کہا جو بہترین نبی تھے ان کا داماد بنایا، جو بہترین بیوی تھیں وہ علی کی زوجیت میں آئیں، جو بہترین بیٹے تھے حسن و حسین وہ علی کے بیٹے بنے، جو بہترین سردار تھے وہ علی کے باپ ہیں حضرت ابو طالب. تو جتنے بھی علی سے منسوب ہیں، جو بہترین دنیا کے پیروکار، جسے کہا جاتا ہے شیعہ، شیعہ یعنی پیروکار. ہم صرف شیعہ نہیں ہیں، یعنی علی ہیں، علی کے پیروکار ہیں. شیعہ سے مراد ہوتی ہے شیعہ نے علی. ہم مسلمان رسول خدا کے اور علی کے شیعہ، یعنی ہم رسول خدا تک علی ابن ابی طالب کے ذریعے جاتے ہیں، اہل بیت کے ذریعے جاتے ہیں. ہم رسول خدا کی تعلیمات اہل بیت سے لیتے ہیں. بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی سنت رسول ہم لیتے ہیں جماعت صحابہ سے. جماعت سے مراد یعنی جماعت صحابہ، صحابہ کا احترام ہم کرتے ہیں. تو ہم نہیں کرتے صحابہ، جن کو ہماری ڈیفینیشن یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا وفادار، رسول اور ان کی آل کا وفادار. بارہ صحابی کی ڈیفینیشن الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کو کوئی ممکن نہیں کہ شیعہ توہین کرتا ہو. حضرت سلمان فارسی صحابی ہیں، حضرت ابوذر صحابی ہیں، حضرت مقداد. تو صحابہ کو مانتے، سب صحابہ کا احترام کرتے ہیں، واجب ہے ہمارے. جزاک اللہ. لیکن ہم تعلیمات جو لیتے ہیں رسول اسلام کی، قرآن و یعنی قرآن کی اور رسول خدا کی، تو وہ ہم اہل بیت سے، حضرت علی علیہ السلام سے اور ان کے اہل بیت سے. تو اب یہاں پہ میں جو پیش کر رہا ہوں کہ جناب امیر بہترین جو شیعہ ہیں دنیا میں، کسی بھی نبی کے پیروکار ایسے نہیں جیسے علی بن ابی طالب. حدیث میں جو بہترین، ان کو بہترین اللہ نے ہر شے بہترین دی. بہترین جگہ پہ ان کی ولادت، خانہ کعبہ. بہترین اللہ نے کتاب میں ان کا ذکر کیا، قرآن کریم. بہترین جو خطبے دیے وہ امیر المومنین نے. بہترین دن پہ ان کی ولادت ہوئی، جمعے کے دن. بہترین یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو امیر جو ہے وہ اللہ نے ان کو چاروں طرف سے کمالات، فضائل وہ عطا کی ہیں کہ جو دنیا دیکھ کے یا اش کر اٹھتی ہے، علی علی کر اٹھتی ہے، یا پھر حسد کے اندر منہ اتر جاتے ہیں اور جلتی ہے. تو ہم علی کے عاشق ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں. تو ہمیں بہترین قوم بننا ہے، بہترین شیعہ بننا ہے. میں اس سے پہلے تھوڑا سا مسائل پڑھوں میں. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب بہترین مذہب ہے، تو پھر ہمیں بہترین کردار پیش کرنا ہوگا، ہمیں بہترین عمل پیش کرنا ہوگا. کیونکہ لوگ کہیں گے کہ بھئی وہ دین اور مذہب جو انہیں نہیں بدل سکا وہ ہمیں کیا بدلے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار بہترین کردار ہو، ہمارا اخلاق بہترین اخلاق ہو، ہمارا جو معاملات ہوں، ہمارے بزنس کے طریقہ کار ہو لوگوں کے ساتھ. لوگ کہیں کہ نہیں بھائی ان کے ساتھ ہی بزنس کرو، انہی کو نوکریاں دو، انہی کو. کیونکہ ہمارے کردار سے، ہمارے شخصیت سے لوگ ہمیں مانیں گے. مانیں گے تو کردار سے ہمیں لوگ مانیں گے. وہ اللہ کیا دل میں ہوتا ہے، ذہن میں ہوتا ہے. انسان کے عمل سے لوگ اس کو پہچانتے ہیں. پہچانوانا ہے، لوگوں کو شیعت کی طرف راغب کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، بلانا ہے اہل بیت کے راستے میں، تو اپنے کردار سے بلائیے. یہ جو امام ششم سے کسی نے کہا کہ مولا میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، تو بتائیے لوگوں کو کیا کہوں. مولا نے کوشش کرنا کہ یہ زبان سے تبلیغ نہ کرو. اس نے کہا مولا جاہی تبلیغ کے لیے رہا ہوں، تو زبان سے نہیں بولوں گا تو اور کیسے بولوں گا. کہا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ زبان سے مت کرنا. کہا مولا پھر کیسے تبلیغ کروں گا. کردار سے، زبان سے مت بولا. یہ کردار لوگ دیکھے گا یہ کون ہے. ہر آدمی آ کے پوچھے، ہر آدمی تمہیں تمہاری طرف متوجہ ہو. جزاک اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بے شک کہ جناب امیر علیہ السلام کے ماننے والے بہترین دنیا کے لوگ. بس بھائی مولا امیر المؤمنین کے ماننے والے دنیا کے بہترین لوگ. مولا کے کردار میں اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے نمایاں چیز ان کے کردار میں تھی، لوگ کہتے ہیں کہ ان کی شجاعت تھی، ان کا علم تھا، ان کا بیان
ہاں ان کے ہر چیز میں علی علی ہیں، علی کسی چیز میں کم نہیں ہے، لیکن ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ جتنی محبت امیر المؤمنین یتیموں سے کرتے تھے لگتا کسی سے نہیں کرتے تھے، اور وہی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہاں تک آیات میں دیکھا ہے کہ اصحاب امیر المؤمنین کہتے تھے اے کاش ہم یتیم ہوتے، اے کاش ہم یتیم ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا جتنی محبت یتیموں سے کرتے ہیں کسی سے نہیں کرتے۔ یہاں تک روایات میں نے دیکھا ہے کہ مولا جو خود نہیں کھاتے تھے کبھی، وہ کھانا یتیموں کو کھلاتے تھے، بچوں کو نہیں دیتے تھے، یتیموں کے لیے ہے۔ ایسی ایسی چیزیں لے کے آتے کہ نہیں یتیم بچوں کو دسترخوان بچھاتے، اپنے اصحاب سے کہتے یتیم بچوں کو آواز تو کہو کہ علی بن بیچارے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں گے۔ سارے یتیم بچے جمع ہو جاتے، مولا سب سے کہتے بچوں محسوس نہ کرنا، تمہارا باپ نہیں ہے، علی تمہارے باپ ہے، میں تمہارا باپ ہوں۔ اگر کوئی پوچھے نا کہ آپ کے باپ کون ہے تو کہنا علی بن بیچارے میرے باپ ہیں۔ مولا بہت چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو گود میں بٹھاتے، پیار کرتے۔ اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں تو ایک مرتبہ ظاہراً میں نام نہیں لوں گا، چلے ایک صحابی کا، تو ایک مرتبہ ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور بچے نے کہیں مولا کے زانوں پہ پاؤں رکھ دیا، اس نے پاؤں رکھا گلے لگانے کے لیے، مولا سے گلے ملا، فوراً بچہ دوڑتے، سارے بچے آ کے دوڑ رہے تھے، تو مولا سے محبت اتنی ملتی تھی، بچہ دوڑتا ہوا اس نے مولا کے گلے میں باہیں ڈالی، مولا زمین پہ بیٹھے تھے، بچے نے مولا کے گلے میں باہیں ڈالی تو اس نے کہیں مولا کے زانوں پہ پاؤں رکھ دیا، بس پاؤں کا رکھنا تھا، تو کسی مولا کے چاہنے والے شیعہ نے، مولا میں سے اصحاب امیر المومنین میں سے ایک نے بچے سے کہا کہ بیٹا مولا کے زانوں پہ پاؤں نہیں رکھتے، یہ مولا ہے، یہ مولا ہے، مولا کی گھٹنے سے پاؤں اتارو بیٹا، فوراً پاؤں اتارو نیچے۔ تو مولا نے کہا خبردار بچے کو مت روکنا، اگر اسے باپ کی محبت ملی ہوتی تو میرے پاس کیوں آتا، میرے پاس محبت کو کیوں تلاش کرتا، اگر اسے باپ کی محبت ملی ہوتی۔ خبردار آئندہ بچے سے مت کہنا کہ نہیں مولا میرے ڈانٹا نہیں ڈانٹا، لیکن تم نے ٹوکا کیوں بچے کو، کہ اس بچے کو خبردار آئندہ مت ٹوکنا۔ مولا نے اسے بہت زیادہ پیار کیا کہ نہیں بیٹا جہاں پہ بھی چاہو، میری ابا پہ پاؤں رکھا ہے دوبارہ رکھ لو، زانوں پہ پاؤں رکھ۔ مولا بے انتہا یتیم پرور، چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کے ساتھ مولا کی بے انتہا شفقت، اور پھر اپنی وصیت کی، اپنے دونوں بیٹوں سے کہا دونوں بیٹوں سے وصیت میں کہا اللہ اللہ فیکم الیتام، میرے بیٹو، میرے بچوں، میرے شیو، خبردار کبھی یتیموں کو تنہا نہ چھوڑنا۔ مولا نے جملہ استعمال کیا تھا اللہ اللہ فیکم بیت اللہ اللہ فیکم القرآن، کبھی کہا اللہ کا گھر، خبر اللہ اللہ فیکم یعنی اللہ اللہ یعنی کسی شے کی عظمت بتانے کے لیے۔ مولا کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ کی عظمت کو نہ بھلانا، اسے اکیلا نہ چھوڑنا، اگر تم نے خانہ کعبہ کو تنہا چھوڑ دیا نا تو پھر خانہ اللہ کے دین کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ کبھی اللہ کی کتاب کو تنہا نہ چھوڑنا، پھر اس کے بعد جہاں کہا اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر، وہاں پہ پھر ایک مرتبہ کہا اللہ اللہ فیکم الیتام، ہائے یتیموں کی عظمت کو نہ بھلانا، اللہ یتیم پروروں کو بڑا نوازتا ہے، تمہارے جد رسول خدا یتیم مولا نے یتیموں کے متعلق بڑی وصیت کی کہ یتیموں سے بڑے پیار کرنا، انہیں کبھی محسوس نہ ہو، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتیموں کے سامنے اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرنا۔ کہ یا رسول اللہ میرا اپنا بچہ ہے کیوں پیار نہ کروں، کہ کہیں یتیم بچے کا دل ٹوٹ نہ جائے، ارے اس کے پاس تو باپ ہے، میرا باپ نہیں ہے جو مجھے پیار کرے۔ کیوں پیغمبر خود گزرے تھے اس مرحلے سے۔ اب سمجھ میں آئی عظمت جناب ابو طالب کی، اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا، کہیں میرے محمد کے دل میں بات نہ آ جائے میرے بابا نہیں ہے۔ ہاں میری جان، ہاں سب سے زیادہ پیار رسول خدا کو کرتے جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے رسول خدا سے، جناب ابو طالب اپنے بچوں سے زیادہ جناب رسول خدا سے پیار کرتے تاکہ کہیں میرے محمد کو یہ محسوس نہ ہو میرے بابا نہیں ہے۔ رسول خدا نے کہا میرے ساتھ سب نے ایسا کیا، سارے یتیموں کے ساتھ ایسا کرنا، لیکن ہائے حسین ابن علی کے یتیم، ہائے جناب جب شام غریبہ میں جناب سکینہ یتیم ہو گئی تو کسی نے مولا حسین کا کردار، میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کروں گا یتیم پروری کی آل محمد کی، کہ جناب امیر کے سامنے یتیم میں نے پیش کر دیا، جناب حسن یتیم پرور، لیکن جملہ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی
تو جناب سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جناب عباس نے کہا بھیا کیا بات ہے مولا, کیا بات ہے؟ پوری زندگی بھیا نہیں کہا, مولا واقع سیدی و مولائی. کہا مولا کیا بات ہے, اتنا غمگین, اتنا چہرہ آپ کا افسردہ. تو ایک 12 لب میں تفصیل میں نہیں جاتا. کہا کہ ہاں کوفے سے بری خبر آئی ہے. جناب عباس کو بتایا جناب مسلم کی شہادت کا. تو کہا عباس خیمے نصب کر دو. خیمے نصب کیا. عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دو. جناب عباس نے کہا بی بی آقازادی آپ کو آپ کے بھائی حسین نے بلایا ہے. جناب زینب آئیں, خیمے نصب کر دیے, خیمے کے اندر سے راستہ بنایا, آئیں. کہا کہ بھیا کیا بات ہے. کہا جناب سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا کہ زینب ذرا رقیہ کو بلا دو. جناب رقیہ مولا کی چھوٹی بہن ہے اور جناب مسلم کی زوجہ ہیں, تو کہا رقیہ کو بلا دو. جناب زینب نے کہا بھیا سب خیریت ہے. کہا کہ کوفے سے بڑی بری خبر آئی ہے. اب جیسے ہی جناب رقیہ کو خبر دی تو جناب رقیہ کی بیٹی ہیں, کچھ نے لکھا ہے عاتقہ نام ہے, کچھ حمیدہ, کچھ نے لکھا ہے 2 بیٹیاں تھیں. بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں. جناب رقیہ نے فوراً کہا حمیدہ ماموں نے بلایا میرے ساتھ چلو. جیسے ہی جناب سید الشہداء نے جناب رقیہ اور جناب حمیدہ کو آتا دیکھا, مسرت سے کھڑے ہو گئے, آگے بڑھے. جناب مسلم کی یتیمہ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا, پیار کرنا شروع کیا اور ذرا میری صندوقچی لا دیجئے. جناب زینب چھوٹی سی صندوقچی لے کے آئی. مولا حسین نے 2 بالیاں نکالی. بالیاں نکال کے اپنے ہاتھوں سے مولا حسین نے جناب حمیدہ کے کانوں میں بالیاں پہنائی, سر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹی عید ہے, محسوس نہ کرنا بابا نہیں آئے. ہاشمی بچی تھی, سمجھ گئی کہ میرے بابا کی خیریت نہیں ہے. مامو جان کیا میرے بابا خیریت سے ہیں؟ کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, معمول کرنا ہے. یعنی بچی سمجھ گئی میں یتیم ہو گئی ہوں. بچی رونے لگی. قریب میں ایک اور 3.5 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی. بچی دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے. اس کے کانوں میں پانیاں بہائی جاتی ہے. جیسے ہی شام غریبہ آئی, بچی انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا, میرے کانوں میں کوئی نئی بالیاں بہلائے گا. اتنے میں شمر آیا, اس نے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا. جیسے ہی بالیاں اتاری بیوی نے آواز دے کے کہا چچا جان. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ. پروردگارا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. سال ثواب کے لیے جن مرحومین کے نام دی پروردگار ان سب کی درجات بلند فرما, خصوصاً سید حسن زید کے تمام اجداد اور خاندان کے دیگر مرحومین پروردگار ان کے درجات بلند فرما. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. محمد والے اسلام کی ہم سب کو ہمارے مرحومین کو شفاعت نصیب فرما. زندگی میں ہمیں ان کی نصیب فرما, آخرت میں پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. روزوں کے قرضے ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. پروردگار جہاں جہاں مال ثقافتوں کی حفاظت فرما. ہم سب کو آج جمعے کا دن ہے, امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. داعش و طالبان کو, آل سعود کو غارت فرما. ہمارے بہت سے لوگوں نے دعا کی, سب کی دعا جا فرما. پریشان حالوں کی پریشانی تمام مومنات کے رزق و برکت عنایت فرما. جمعے کا دن ہے, دعا کا دن ہے, یہاں پہ اس وقت عصر کا وقت ہے, ہر دعا قبول ہے. پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرما. ہم آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا. ربنا تقبل منا انك السميع العليم
بحق محمد والطيبين الطاهرين المعصومين. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بانیان مجلس کے تمام مرحومین، خصوصاً ان کے والد مرحوم کو اور دیگر خاندان کے جملہ مرحومین کو، اور تاکہ ہم میری بھی احسنتم جزاک اللہ قبلہ. بسم اللہ الرحمن جزاک اللہ قبلہ.